کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک پیٹریوٹ میزائل چکن کی قیمت $1 ملین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایرانی ڈرون کی قیمت محض $20,000 سے $30,000 ہے۔ آج کا سوال یہ نہیں کہ خلیجی ممالک کے پاس کتنے جدید دفاعی نظام موجود ہیں، آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ایران کی جانب سے مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو کیا ان مہنگے ترین دفاعی نظاموں کے پاس گولہ بارود ختم ہو سکتا ہے؟ فروری 2026 کے آخر اور مارچ کے آغاز میں جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف حملے تیز کر دیے تو ایران نے جوابی حملوں میں خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں نے خطے کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو اصل امتحان میں ڈال دیا۔ یہاں سے ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے رپورٹ شائع کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ قطر کے پاس محض 4 سے 5 دن کا ذخیرہ موجود ہے اور متحدہ عرب امارات کے پاس صرف 7 دن کا پیٹریوٹ میزائل کا ذخیرہ باقی ہے۔ اس رپورٹ نے خطے میں ہلچل مچا دی۔ بلومبرگ کے مطابق قطر اور متحدہ عرب امارات نے اپنے اتحادیوں سے خفیہ طور پر درخواست کی تھی کہ وہ ڈرون حملوں سے نمٹنے میں مدد فراہم کریں، لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، سرکاری تردید۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے فوری طور پر ایک سخت بیان جاری کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دعوے جھوٹے اور گمراہ کن ہیں۔ اماراتی حکام کے مطابق ان کے پاس ایک کثیر الجہتی دفاعی نظام موجود ہے اور میزائل کافی ذخیرے میں موجود ہیں جو طویل عرصے تک مسلسل حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قطر نے بھی اپنے پیٹریوٹ میزائل کے ذخیرے کو ختم نہ ہونے والا اور بھرپور قرار دیا۔ لیکن جہاں پر سرکاری بیانات ہیں وہیں انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی رائے بھی ہے۔ اوسلو یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے فیبین ہافمین نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ خلیجی ممالک کی طرف سے استعمال کیے جانے والے میزائل شکنوں کی رفتار شاید ایک ہفتہ بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند دنوں میں جو شدت دیکھی گئی ہے وہ پیداواری صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے۔ آئیے تھوڑے نمبرز پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک ایرانی ڈرون کی قیمت تقریباً $20,000 سے $30,000 ہے اور اسے گرانے کے لیے استعمال ہونے والا پیٹریوٹ میزائل $1 سے $2 ملین کا ہے۔ ایرانی حکمت عملی یہاں پر بالکل واضح ہے، سستے ڈرونز اور میزائلوں کی بوچھاڑ کر کے مہنگے امریکی میزائل شکنوں کا ذخیرہ کم کرنا، جسے ہم عام طور پر کنزمپشن اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کے لیے اکثر 2 سے 3 پیٹریوٹ میزائل لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کا ایک میزائل خلیجی ریاستوں کو $1 ملین سے زیادہ کا نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف خلیج تک محدود نہیں، امریکی پینٹاگون بھی خود اس دباؤ کا شکار ہے۔ یوکرین کی جنگ نے پہلے ہی مغربی ممالک کے پیٹریوٹ کے ذخائر کم کر دیے ہیں۔ امریکی فوج نے گزشتہ سال صرف 620 جدید پیٹریوٹ میزائل بنائے، جبکہ مانگ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک سینئر خلیجی اہلکار نے آئرش ٹائمز کو بتایا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس ذخیرے کافی نہیں، ہم نے مزید انٹرسیپٹر مانگے ہیں لیکن دوست ممالک ہمیں نہیں دے رہے۔ یہ صورتحال پینٹاگون کو مشکل فیصلوں پر مجبور کر رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ امریکہ جنوبی کوریا میں تعینات اپنے فضائی دفاعی نظام کو ہٹا کر خلیج میں تعینات کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ایک جگہ سے کھود کر دوسری جگہ لگانے والی حکمت عملی ہے، جس سے ایشیا میں امریکی دفاعی نظام میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے، مگر شاید کوئی متبادل راستہ نکل نہیں رہا۔ خلیجی ممالک اب یوکرین کے تیار کردہ ڈرون شکن خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یوکرین نے سستے اور مؤثر ڈرون تیار کیے ہیں جو ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے خود قطر اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں سے اس ٹیکنالوجی پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین شاہد ڈرونز کو مار گرانے میں دنیا کا سب سے جدید تجربہ رکھتا ہے۔
اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو خلیجی ممالک $1 ملین کے بجائے چند ہزار ڈالر میں ڈرون گرانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو کیا خلیجی ممالک کے پاس میزائل ختم ہو رہے ہیں؟ سرکاری بیانات کہتے ہیں نہیں، ماہرین اور لیک ہونے والی رپورٹس کہتی ہیں ہاں بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن اس بحث میں ایک اور حقیقت ہے، چند جنگوں میں اب صرف ہتھیار کے اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی نہیں بلکہ استعمال کی رفتار اور ذخیروں کی گنجائش فیصلہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک کی صلاحیتیں اہم ہیں، لیکن سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ٹام کراکوف نے خبردار کیا کہ ہم اتنی تعداد میں میزائل چکن استعمال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آج ہم نے ایک ایسی جنگ کی کہانی سنی جہاں صرف $20,000 کا ڈرون اور دوسری طرف ملینز آف ڈالرز کا میزائل سسٹم۔ اس جنگ کا نتیجہ شاید انہی میزائلوں کی گنتی پر لکھا جا رہا ہے جو اب تک فیکٹریوں میں بنی ہی نہیں۔ کیا یہ تنازع جلد ختم ہوگا یا خلیج کی فضائیں مزید دھماکوں سے گونجیں گی؟ یہ وقت بتائے گا۔ آپ کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس جنگ کا عالمی توانائی کی قیمتوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔